مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پیراڈائز ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلنگ، شفا۔ شفا کا ہمارا ٹاپک ہے، تو شفا کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں یہی ڈسکس کروں گا کہ ہمارے لوگوں کو شفا جلدی کیوں نہیں ملتی۔ پہلا کویسچن ہے، شفا کیوں نہیں ملتی؟ اگر ملتی ہے تو جلدی کیوں نہیں ملتی؟ کون کون سی اس میں پرابلمز ہیں، کون کون سی ہرڈلز آتی ہیں، کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے مرکز 9 باب اس کی 23 آیت۔ مرکز 9 باب اس کی 23 آیت دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اقدار رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اقدار رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی تو میرے مسیحی بہن بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یسوع نے اس سے کہا، کیا کہا کہ اگر یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کر سکتا ہے، جو اقدار رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوگا۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے اقدار، یعنی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، ایمان نہیں رکھتے۔ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو بے اولاد ہیں، ان کا بھی ایمان کمزور ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے انسان میں بہت ساری کمیاں، بہت ساری ایسی کوتاہیاں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کام جو ہے اس کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر انسان نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی کی ہوتی ہے، تو تب بھی اس کے آگے ایک رکاوٹ، ایک ہرڈل آتی ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور آپ دعا بھی کرتے جاتے ہیں اور گناہ بھی کرتے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہوگی۔ اسی طرح جو ہے سب سے پہلے اقدار ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان کے ساتھ ہم خود بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے لیکن ہمارے اندر جو ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے لیکن ہمارے کام جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ خدا کو ٹائم دیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد ہم اپنے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جو خدا کو ٹائم دیں، جتنا بھی ٹائم ملتے ہیں خدا کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے، اس کی 19 کے لیے کام کریں، نہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو خدا کی نظر میں غلط ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہاں پر خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو اقدار رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو اقدار رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہوگا کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، یا ایمان رکھو کہ مل گئی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں ایک دفعہ خدا سے، اور دعا کریں کہ خداوند مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس کے بعد ایمان رکھیں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے، اور خدا باپ آپ کو وہ چیز دے دے گا۔ لیکن ہمارے لوگ کرتے ہیں، پہلے اس پاسٹر سے دعا کروائیے، پھر دوسرے سے کرواتے ہیں، پھر تیسرے سے کرواتے ہیں، پھر چوتھے سے کرواتے ہیں، اس کے بعد پیروں فقیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کا کام ہوگا۔ اگر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہے تو اتنا ہی کام آپ کا لیٹ ہوگا۔ اسی لیے ہمارے لوگ جو ہے وہ جلدی شفا نہیں پاتے، اسی لیے ہمارے لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اپنے خدا باپ پہ یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم ایک اور ورس کو دیکھتے ہیں، لوکا 8 باب اس کا 50 آیت ہے۔ لوکا 8 باب اس کی 50 آیت، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے سن کر اس سے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اقدار رکھ، وہ بچ جائے گی۔
یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اقدار رکھ، یعنی کہ یقین رکھ، بھروسہ رکھ، ایمان رکھ، وہ بچ جائے گی۔ ایک لڑکی کا ذکر ہے یہاں پر جو مر گئی تھی، گھر والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ مر گئی ہے، اور رشتہ داروں کو بھی پتا ہے وہ مر گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس جو ہے لوگ آتے ہیں اور یسوع مسیح کو اس کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کو بھروسہ دلاتا ہے کہ اقدار رکھ، وہ بچ جائے گی۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو مر گئی ہے، تو یہ ایسے ہی ان کو بھروسہ دلا رہا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ یقین رکھ، اقدار رکھ، تو خدا یسوع مسیح نے ان کو بھروسہ دلایا، اقدار رکھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح جاتا ہے، صرف اس کے ماں باپ اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد اور خدا یسوع مسیح خود اندر جاتے ہیں، باقی کسی کو اندر نہیں جانے دیتے، اور اس لڑکی کا جو ہے اس لڑکی کو کہتے ہیں اے بیٹی اٹھ، تو وہ اسی ٹائم اٹھ جاتی ہے۔ یہ ایمان آپ کا اگر مضبوط ہوگا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے تو آپ کی ہر چیز، ہر طرح کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اگر آپ دوسروں کے لیے کریں گے تو دوسروں کی بھی ضروریات پوری ہوں گی۔ اگر آپ بے اولاد لوگوں کے لیے کریں گے ان کو اولاد جیسی نعمت ملے گی۔ اگر آپ کسی جاب لیس کے لیے کریں گے اس کو جاب ملے گی۔ کسی کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو وہ پوری ہوگی اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اپنے لیے کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے، اپنے پیرنٹس کے لیے کریں گے۔ اگر آپ کے پیرنٹس کوئی کام غلط کرتے ہیں تو آپ ان کو چاہتے ہیں کہ یہ چینج ہو جائیں تو وہ بھی چینج ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا یقین خدا باپ پہ ہونا چاہیے، آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہو، تو وہ ہو جائے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا ایک ایمان جو ہے ایک رائی کے دانے جتنا بھی ہے تو آپ اس پہاڑ سے کہیں گے یہاں سے اکھڑ کے سمندر میں جا کر، تو یہ آپ کا کہا مانے گا۔ لیکن بات یہ ایمان کی، ایمان آپ کا مضبوط ہوگا تب بھی آپ کو شفا ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا تب بھی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی، ہر طرح کی چیز آپ کو تب ہی مل سکتی ہے اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی طرح ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یعقوب کی کتاب ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، یعقوب کی کتاب 5 باب اس کی 14، 15 اور 16 آیت ہے۔ تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور وہ جو خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو کلیسیا کے بزرگوں کو، یعنی کہ آپ پاسٹرز کو بلا سکتے ہیں، فادرز کو بلا سکتے ہیں، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور وہ دعا کریں گے، اور جو دعا جو ہے ایمان کے ساتھ کی جائے گی، پورے بھروسے کے ساتھ کی جائے گی، پورے یقین کے ساتھ کی جائے گی، اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ بیمار جو ہے وہ بچ جائے گا اور وہ شفا پائے گا۔ لیکن بات یہ ہے بھروسے کی، ایمان کی، اس پاسٹرز کا بھروسہ بھی ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور آپ کا بھی بھروسہ، یقین، ایمان ہونا چاہیے کہ یہ پاسٹر مجھ پر دعا کرے گا تو میں شفا پاؤں گا، میں شفا پاؤں گی۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، پاسٹر کا ایمان ہے، آپ کا ایمان نہیں ہے، تب بھی شفا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا ایمان ہے، پاسٹر کا نہیں ہے، تب بھی شفا نہیں ہوگی۔ دونوں کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تب بھی شفا پاسبل ہے۔ تو میرے مسیحی بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں، تب بھی ہمیں شفا جو ہے مل سکتی ہے، تبھی ہمیں ساری نعمتیں، برکتیں، بخششیں مل سکتی ہیں، ادروائز ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے شفا سے پہلے، اگر شفا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، اگر آپ کوئی جاب چاہتے ہیں تب بھی آپ کو ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو سب کچھ ہوگا، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو، اپنے بھروسے کو، یقین کو مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ کوئی آپ کو اکھاڑ نہ سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایوب نبی کا
جو ہے خدا کے زندہ پاکلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے سارے بیٹے بیٹیاں مال جانور ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی، لیکن پھر بھی اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، وہ کہتا میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا۔ تو خدا پاک نے اینڈ پہ جب دیکھا کہ یہ اپنے ایمان سے نہیں پھرا تو اینڈ پہ جا کے اس کو جو ہے ہر چیز دگنی دی۔ اگر اس کے پاس 7,000 معدن مویشی تھے تو اس کو 14,000 دیے، اگر 11,000 تھے تو 22,000 دیے، یعنی کہ ہر چیز اس کو خدا باپ نے ڈبل دی۔ تو اس لیے میرے مسیحی بہن بھائیوں اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تب بھی ہمیں شفا مل سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا میسج بہت اچھا لگا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔